الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 130 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و انتظار کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر غور کیجئے تو پوری سورہ کا اصل مضمون یہی ہے، پیغمبر کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، جو چیز اس کے سپرد کی گئی ہے اس کے تقاضے ملحوظ رکھنے ہیں۔ چنانچہ جتنی مثالیں دی گئی ہیں ان سب میں یہی توجہ دلائی گئی ہے کہ عجلت نہیں ہونی چاہیے، جو چیزیں جس ترتیب سے ہونی ہیں اسی ترتیب سے ہوں گی۔ اللہ نے مختلف معاملات کے لیے جو حکمت عملی طے کر رکھی ہے اسی کا ظہور ہوگا۔ اس نے اگر لوگوں کے لیے اس دنیا میں فیصلہ سنانا ہے تو اس کے تقاضوں کو وہی جانتا ہے، وہ پورے کرے گا۔ چنانچہ کسی پیغمبر کو بھی اپنے طور پر فیصلے کا حق نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ سیدنا یونس ایک مثال بن گئے، کیونکہ پیغمبروں میں سے وہی تھے جنہوں نے اپنی قوم کو اذن الہی کے بغیر چھوڑ دیا۔ پیغمبروں کو کب ہجرت کرنی ہے، کب اقدام کرنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی طے کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کر لیا اور کسی حد تک رد عمل کی کیفیت میں کیا، چنانچہ باقاعدہ تنبیہ بھی ہوئی اور کہہ سکتے ہیں کہ سزا بھی دنیا میں دی گئی، جیسے کہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ وہ جب یہ طے کر لیتا ہے کہ کسی کو اس کی طرف سے کوئی ذمہ داری دی جائے گی تو اس کے ساتھ معاملے کا قانون بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اسی قانون کا ازواج مطہرات کو حوالہ دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم اب عام عورتیں نہیں رہی ہو۔ پیغمبر کے ساتھ مائیت کا وعدہ کر لینے کے بعد اور اس کی زوجیت میں آ جانے کے بعد اب تمہارا معاملہ بالکل مختلف ہے، لہٰذا اگر کوئی غلطی خدا نخواستہ کرو گی تو دوہرا عذاب، اور اگر صحیح رویہ اختیار کرو گی تو دوہرا انعام، دونوں چیزیں ایسے ہی ملیں گی۔ چنانچہ اسی اصول پر توجہ دلائی جاتی ہے کہ کسی جگہ عجلت اور بے صبری کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، اور صبر حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معیت طلب کی جائے۔ یہ نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم پچھلی نشست میں یہ مطالعہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن اوقات میں نماز کا اہتمام رکھنے کی ہدایت کی۔ ہمارے لیے 5 نمازیں مقرر ہیں، ان کے اوقات سے ہر مسلمان واقف ہے، لیکن آپ کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ یعنی یہاں تو یہ ہے کہ ہم آفتاب کے طلوع سے پہلے ایک نماز پڑھتے ہیں، ہم غروب سے پہلے بھی عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ دن کے ایک کنارے پر آتی ہے، یعنی جب آفتاب نصف نہار پر چلا جاتا ہے تو گویا ایک تکون بنتی ہے اور پھر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کنارے پر ہم ظہر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر مغرب کی نماز، وہ بھی ظاہر ہے کہ دن کے آخری کنارے پر ہوتی ہے جبکہ غروب آفتاب ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت تہجد کے علاوہ، معاف کیجیے گا، عشاء کے علاوہ تہجد، اور دن میں طلوع آفتاب کے بعد چاشتی یا اشراق کی نماز، وہ ہمارے لیے نفل نماز ہے، اور ان کا تصور بھی رسول اللہ کی نمازوں سے ہوا ہے، لیکن آپ کے لیے تہجد لازم تھی اور چاشتی نماز نفل تھی، یعنی وہ بھی بارہا پڑھیں، لیکن یہ کہ تہجد کا اہتمام تو لازماً کرنا تھا۔
یہاں ان سب کو بیان کر دیا ہے، اور اس میں دیکھیے اطراف النہار کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی دن کے تینوں کناروں پر، طرف النہار نہیں کہا، لعلہ کا طرزہ، اس لیے کہ اس کے صلے میں خدا کی عنایتوں سے نہال ہو جاؤ۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس سے نمازوں کے اوقات، یعنی رسول اللہ کے لیے نمازوں کے اوقات تو معلوم ہو گئے، لیکن یہ ہدایت کی کیوں گئی؟ صبر کی تلقین کے لیے، صبر میں مدد کے لیے ہمیں بھی یہی تلقین کی گئی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش پیش آ جائے، مشکل حالات ہوں، ظاہر ہے دنیا اسی اصول پر بنائی گئی ہے، تو صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ یعنی یہ پورا نسخہ بتا دیا گیا ہے، یہاں اپنے پیغمبر کو بھی یہی بتایا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے نماز کی یہ ہدایت صبر حاصل کرنے کی ایک تدبیر کے طور پر ہوئی ہے، یعنی صبر ایک مشکل چیز ہے، آسان نہیں ہے۔ قوموں کو صبر کرنے کے لیے کہیے یا فرد کو، سب رد عمل کا اظہار کرتی ہیں ایسے موقعوں پر، یعنی انسان بعض اوقات گریبان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ کیا مجھے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے صبر پر اگر قائم رہنا ہے تو پھر نماز کی یہ ہدایت صبر حاصل کرنے کی ایک تدبیر کے طور پر ہوئی ہے، اس لیے کہ صبر کی توفیق جس کو بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے، شکر کی توفیق بھی اللہ کی عنایت ہی سے حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی توجہ دلائی جائے تو آدمی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی کہا جائے کہ بھائی تمہیں اللہ نے بہت نعمتیں دے رکھی ہوئی ہیں، تم پر بڑا کرم ہے، تمہیں دولت دی ہے، اقتدار دیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، حسن سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر آمادہ ہو جاتا ہے، اور پھر شکر کے لیے آمادگی کافی ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، لیکن صبر کی ہدایت آدمی قبول نہیں کرتا۔ یعنی میرا زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ صبر کی ہدایت کرنے کے لیے آدمی کو اپنے ساتھ خون معاف کروانے پڑتے ہیں، آگے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی آپ کا منہ نوچ لے گا، انفرادی معاملات میں کہیے یا اجتماعی معاملات میں، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہرحال اصرار ہے کہ میری معیت چاہیے تو صبر کرنا پڑے گا، ان اللہ مع الصابرین، اور جیسے ہی انسان رد عمل کی نفسیات کے اندر مبتلا ہو کر اپنی تدبیریں کرنا شروع کرتا ہے اور صبر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا، اس کے فوراً بعد خدا کی معیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب تم جاؤ اپنا کام کرو، اپنے قضیے خود چکاؤ، اور پھر اس کے نتائج بھی بھگتو جو بھگتنے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں خاص طور پر یہ فرمایا کہ یہ تدبیر ہے، اور اس تدبیر کی توفیق یہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ صبر کی توفیق جس کو بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا واحد ذریعہ نماز ہے، یعنی اللہ کے سامنے جھکنا، اپنا سر اس کے سامنے سجدے میں رکھ دینا، رکوع و سجود میں اپنی راتیں بسر کرنا، اسی کے سامنے اپنی سب شکایتیں رکھنا، اسی کے سامنے اپنے سب حالات بیان کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، اور پھر اس کا طریقہ بھی خود بتایا ہے۔ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیے، وہ دنیا بھر کے وظیفے سننے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خدا کا بتایا ہوا وظیفہ انہیں حقیر سا لگتا ہے، وہ اس پروردگار کا بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ آیات حق و باطل کی کشمکش کے نہایت مشکل دور میں نازل ہوئی ہیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے امت کو وہ تدبیر بتائی گئی ہے جو مشکلات و مصائب میں ثابت قدم رکھنے والی اور خدا کی رحمت و نصرت کا حقدار بنانے۔ یعنی مشکلات اور مصائب میں ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کہیں میرے پاؤں نہ لڑکھڑا جائیں، ثبات قدم کی ضرورت ہوتی ہے، میں حق پر قائم رہوں،
میں اپنے اخلاقی وجود کو قائم رکھوں، میں اس میں کہیں نفس کی ترغیبات کا شکار نہ ہو جاؤں، تو ثبات قدم کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر خدا کی رحمت اور نصرت، اس لیے کہ وہ نہیں میسر ہوگی تو انسان تدبیروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جب انسان تدبیروں کے حوالے کر دیا جائے تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ کہ اس کے نتائج کتنے خوفناک نکلتے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں صرف فرض نمازوں ہی کا اہتمام مطلوب نہیں ہے، بلکہ نوافل کا اہتمام بھی مطلوب ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ یہی موقع ہیں کہ جس میں فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سلف صالحین کے عمل، ہر چیز سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہر موقع پر یہی کہا گیا ہے کہ نماز سے مدد چاہو، نماز کی طرف رجوع کرو۔ نماز کا مطلب اصل میں اللہ کی طرف رجوع کرو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ عام حالات میں تو تہجد و اشراق کی نمازوں کی حیثیت بہرحال نفلی نمازوں ہی کی ہے، یعنی ہمارے لیے، لیکن مشکلات و مصائب میں خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، ان کا اہتمام ضروری ہے۔ جن لوگوں کو بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، خواہ وہ عام آدمی کو پیش آئی ہے، خواہ دین کے کسی داعی کو پیش آئی ہے، کسی خدمت انجام دینے والوں کو پیش آئی ہے، جب مشکلات پیش آ جائیں، راستے میں رکاوٹیں محسوس ہوں، جب حالات ناسازگار لگ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے، یعنی جو عقل سے آپ نے کام لینا ہے وہ تو لینا ہے، لیکن یہ کہ اپنی تدبیروں پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو نتائج نکالنا چاہتا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور یہ انتظار کیونکہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ جو اس نے خود سکھایا ہے وہ نماز ہے، نماز کا اہتمام، اور خاص طور پر نفل نمازوں کا اہتمام۔ رسول اللہ کو اس کی تلقین کی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور ان کے بعض گروہوں کو، یعنی یہ تمہارے مخاطبین ہیں، ظاہر ہے وہ مقابلے میں کھڑے ہیں، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، قوم اور قبیلے کے لوگ ہیں، کوئی بیگانے نہیں ہیں، وہی سب ہیں، انہی کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی ہے، اور اعزاء و اقربا کی حیثیت سے محبت کرنے والے لوگ بھی ان میں ہیں، عدل و انصاف کے علمبردار بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، انہی سے یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، اور جو کچھ آپ مصائب سے دوچار ہوئے ہیں وہ انہی کے پیدا کردہ ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ اور ان کے بعض گروہوں کو دنیوی زندگی کی رونق کا جو ساز و سامان ہم نے اس میں ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے، یعنی تمہیں ہم نے بہت سی چیزوں سے محروم کر رکھا ہے۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبائلی سرداروں میں سے کوئی سردار نہیں تھے، غیر معمولی دولت، اقتدار، یہ چیزیں آپ کو حاصل نہیں تھیں۔ یہ خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ جس وقت آپ کو دعوت کے منصب پر کھڑا کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، ہمارے ہاں مکے میں، طائف میں یہ دونوں بستیاں ان کی بستیاں تھیں، ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سے ہم نے بھی ان کو اقتدار دے رکھا ہے، اللہ نے بھی انہیں بڑا سر و سامان دے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اگر انتخاب کرنا تھا کہ وہ ہماری ہدایت کا سامان کریں تو ان میں سے کسی کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ پیغمبر کی حیثیت سے اتنا بڑا شرف آخر ان کو کیوں عطا ہوا؟ تو ارشاد ہوا کہ اور ان کے بعض گروہوں کو دنیوی زندگی کی رونق کا جو سامان ہم نے اس میں ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے۔ اس سے پیچھے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم نماز کا اہتمام کرو گے اور صبر کے ساتھ نتیجے کا انتظار کرو گے تو اس میں اللہ کی عنایتیں حاصل ہوں گی، اور اس کو یہاں بیان کیا تھا کہ نہال ہو جاؤ گے تم اس کے نتیجے میں، یعنی تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا عنایتیں ہوں گی
یہ اس وقت جن چیزوں کے اوپر ریجھے ہوئے ہیں یہ کہیں رہ جائیں گی جو کچھ تمہیں ہم دینے والے ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ ان دو لفظوں کے اندر، یہ جو دو لفظ ہیں لعل کا ترضیٰ، بشارتوں کی جو دنیا چھپی ہوئی ہے اس کا اندازہ ہر صاحب ذوق کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت مشکلات ہیں، اس وقت رکاوٹیں ہیں، اس وقت دنیا میں جو تکلیفیں ہو سکتی ہیں وہ سب ہجوم کر رہی ہیں، لیکن وہ وقت عنقریب آ جائے گا لعل کا ترضیٰ کہ ایسی عنایتیں ہوں گی کہ تم نہال ہو جاؤ گے۔ تو دنیا میں بھی جس طرح کے پیغمبروں کے بارے میں سنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات بھی دیتے ہیں اور اپنی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ گویا ان کی صحیح کا ایک صلہ دنیا میں ہوتا ہے، ایک آخرت میں آگے جا کے ملتا ہے۔ ان کے مخاطبین کے ساتھ بھی یہی ہے، یعنی ان کے لیے سزا کی ایک قسط دنیا میں نازل ہو جاتی ہے، اس کے بعد برزخ میں بھی یہی صورتحال رہتی ہے، اور پھر قیامت میں یردون الی اشد العذاب۔ تو یہ خصوصی قانون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ ان کو ہم نے دنیوی رونق کا جو سامان دے رکھا ہے۔ میں نے لکھا ہے اصل میں زہرت الحیات دنیا کے الفاظ آئے، یعنی اس کے لیے جو الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ یہ متانہ بہی میں بہی کی ضمیر مجرور سے حال واقع ہوئے ہیں، اور مجرور سے حال واقع ہونا فصیح عربی میں معروف ہے۔ یعنی تمہیں ہم جو کچھ دیں گے وہ کس حالت میں دیں گے، ان کو دے رکھا ہے تو کس حالت میں دے رکھا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ بعض گروہوں سے اشارہ مکے اور طائف کے ان لوگوں کی طرف ہے جو وہاں عزت و اقتدار رکھتے تھے، ان کے سردار تھے، ان کے بڑے تھے۔ بعد کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ قریش کی جمعیت میں 30-35 کے قریب تھے، یعنی جن کی مالی حالت بھی بہت غیر معمولی تھی اور ان کو اپنے قبیلے میں ایک طرح کا اقتدار بھی حاصل تھا۔ بعض گروہوں سے اشارہ مکہ اور طائف کے ان لوگوں کی طرف ہے جو وہاں عزت و اقتدار رکھتے تھے، ان کے مال و دولت اور عزت و اقتدار کو زہرت الحیات دنیا کہہ کر قرآن نے اشارہ کر دیا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی چمک دمک چند روزہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں وہ آخرت کے ساتھ لازماً وابستہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا گیا ہو، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اب آخرت بھی اس کے لیے ہے۔ قریش اس غلط فہمی میں مبتلا بھی ہوتے تھے۔ ان کے بعض گروہوں کو دنیوی زندگی کی رونق کا جو ساز و سامان ہم نے دیا ہے، اور وضاحت کی کہ ایک تو یہ دنیا تک محدود ہے، یہ زہرت الحیات دنیا ہے، اور دوسری وضاحت یہ کی کہ لنفتنہم فی، یعنی یہ انعام کے طور پر نہیں ملا ہوا، یہ استحقاق کے طور پر نہیں ملا ہوا، یہ ان کے کسی کارنامے کے نتیجے کے طور پر نہیں ملا، یہ ان کے اعمال کا صلہ نہیں ہے، یہ تو ہم نے امتحان کے لیے دیا، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ لنفتنہم فی، اور فرمایا کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ میں نے ان دونوں چیزوں کی وضاحت کی ہے، یعنی اس لیے نہیں دے رکھا کہ یہ اس کے حقدار تھے، بلکہ اس لیے دے رکھا ہے کہ ان کا امتحان کریں کہ ہماری نعمتیں پا کر یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا ہمارے آگے ہی اکڑنے لگتے ہیں۔ اس مقصد سے دیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ہم ان کا رویہ کیا ہوگا۔ تو رسول اللہ کو ہدایت کی گئی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، یعنی اس وقت ظاہر ہے کہ ادھر مصیبت ہے، ادھر تکلیف ہے، جو ایمان لاتا ہے اس کے پاس جو کچھ پہلے ہے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز یہ خیال پیدا کرتی ہے کہ منکرین کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ عنایت پر عنایت ہو رہی ہے، فرمایا آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ میں نے وضاحت میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی محبت اور ان لوگوں کے لیے سچے جذبہ خیر خواہی و ہمدردی کی بنا پر ان کے ایمان کے خواہاں، وہی الا المودۃ فی القربہ، میرے عزیز ہیں، میرے قریبی ہیں۔ اگر آدمی کی ماں، باپ، رشتہ دار، تعلق والے، دوست، احباب غلط رویے اختیار کر رہے ہوں اور اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ آخرت میں فیصلہ ہونے والا ہے،
تو وہ سخت اضطراب محسوس کرے گا کہ یہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ رسالت مآب بھی یہ سوچتے تھے، اس پر پریشان بھی ہوتے تھے۔ اس کے نتیجے میں آپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ ایمان لے آئیں۔ قریش کے ان اغنیاء اور سادات و امراء کی طرف آپ کے التفات کا باعث یہی تھا۔ یہی وہ چیز ہے جو سورہ عبس میں بھی زیر بحث آئی ہے۔ آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، اس کے سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے غیر معمولی اثرات ہیں، یہ اگر اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر مدینے میں بعد میں جس ریاست کی ابتدا ہوئی، ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کی ابتدا مکے سے ہو رہی ہوتی۔ بڑی خواہش تھی آپ کی یہ، اور اس لیے آپ کچھ اہمیت بھی دیتے تھے۔ وہ آ جائیں تو یہ کوشش بھی کرتے تھے کہ کوئی رکاوٹ نہ پڑے اور یہ لوگ ایمان لائیں۔ قریش کے ان اغنیاء اور سادات و امراء کی طرف آپ کے التفات کا باعث یہی تھا، یعنی سچا جذبہ خیر خواہی، ان کی ہمدردی اور اپنی دعوت کی محبت، دونوں چیزیں مل کے آپ کو بےتاب کرتی تھیں اور آپ ان کے لیے ایمان کی تمنا کرتے تھے۔ اس میں کسی تم و حرص کا معاذ اللہ کوئی شائبہ نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا۔ یعنی یہ فرمایا کہ نہیں، یہ دعوت کے لیے بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آپ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہ کیا کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا ہے، اس لیے کہ اپنے گریز و فرار اور استکبار کی وجہ سے وہ دعوت کے اس مرحلے میں اب اس کے مستحق نہیں رہے تھے۔ یعنی اگر کوئی استعمالت پیش نظر بھی تھی تو وقت گزر گیا، یہ چونکہ آخری صورتیں ہیں، آخری سے مراد مکے کی زندگی کی آخری صورتیں، تو اس لیے فرمایا کہ ان میں سے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ یہ جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہوا ہے، یہ اس دنیا کی زندگی میں ہے، یہ امتحان اور آزمائش کے لیے ہے، تمہیں ان کی طرف التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر بھی یہی تلقین کی ہے کہ یہ گریز اور فرار کر رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ایک نابینا آپ کے مجلس میں آ گیا ہے، وہ اپنا تزکیہ چاہتا ہے، وہ دین سمجھنا چاہتا ہے، آپ کی توجہات کا مرکز اس کو بننا چاہیے، یعنی جس میں آمادگی ہے وہ مستحق ہے۔ جو قریب آنا چاہتا ہے آپ کو اس کو سینے سے لگانا چاہیے۔ یہاں پر بھی وہی تلقین، اور ان کے بعض گروہوں کو دنیوی زندگی کی رونق کا جو ساز و سامان ہم نے اس میں ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ اور ارشاد ہوا، اور یاد رکھو وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ تمہارے پروردگار کا رزق ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنے انتخاب سے، اپنی عنایت سے رزق دیتا ہے، دنیا میں ملے یا کہیں اور، وہ رزق کھانے پینے کا رزق ہو یا اس کی دوسری عنایتیں، وہی بہتر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ یعنی یہ امتحان کا رزق کیا چیز ہے؟ تو یہ جو فرمایا کہ خیرٌ وابقا، اس کی وضاحت میں نے اس طرح کی ہے، یعنی موت کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے، بلکہ اس لازوال اور ابدی بادشاہی کی صورت اختیار کرنے والا ہے جس سے آگے کسی نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ تو اسی دنیا میں رہ جائے گا، یہ زہرۃ الحیات دنیا ہے، اور دیا بھی امتحان کے لیے گیا ہے۔ دونوں چیزوں میں دنیا کی ہر چیز کی حقیقت واضح کر دی ہے۔ اس کی مدت کیا ہے؟ دنیا کی زندگی۔ یہ دیا کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم امتحان کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ توجہات کا مرکز نہیں بننا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہم نے تم کو ہدایت کی کہ صبر کے اس مرحلے میں اپنی تمام توجہات اپنے پروردگار کی طرف رکھو اور اس کے لیے نماز سے مدد چاہو۔ اس کے ساتھ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے لوگوں کو نماز ہی کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ پیچھے رسالت مآب کی نمازوں ہی کے بارے میں ہدایت کی گئی، یہاں الگ سے ارشاد ہوا۔ اس میں جو اہل کا لفظ آیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ میں نے وضاحت کی ہے، اصل میں لفظ اہل کا آیا ہے، اس سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو اس وقت ایمان لا چکے تھے، یعنی یہاں گھر والے مراد نہیں ہیں۔ عربی زبان میں لفظ اہل اس وسعت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہاں اس کے استعمال میں یہ بلاغت ہے
کہ غربائے مسلمین کی عزت اس سے اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ وہ گویا سرور عالم کے اہل میں شامل ہو گئے۔ یعنی تمہارے اہل وہ نہیں ہیں جن کو تم اپنے خاندان کے لوگ سمجھ رہے ہو، تمہارے اہل یہ ہیں، اس لیے ان کی طرف توجہ کرو اور ان کو بھی نمازی کی تلقین کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور جو ہم نے ہدایت تمہیں خود تمہارے بارے میں کی ہے اس کے پابند رہو۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، ہم ان کے لیے تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ تمہیں کسی کے ساز و سامان کی طرف دیکھنے کی ضرورت، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، ہم تم سے تقوی کا تقاضا کرتے ہیں اور انجام کی فیروز مندی تقوی ہی کے لیے۔ یہ پوری بات بیان کر دی ہے۔ پہلے یہ کہ لا نسلوں کا رزق کا، ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ تقاضا تم سے کبھی نہیں کیا کہ تم یہ خیال کرو کہ ان لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا تو ہماری دعوت اور اس کو آگے بڑھ کر قبول کرنے والے غربائے مسلمین اس سرزمین میں بے یار و مددگار ہو کر رہ جائیں۔ یہ لوگ ہیں، زیر دست ہیں، یہ انہی کے دسترخوان پر کچھ کھا پی رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ ادھر مسلمان ہوتے تھے، ادھر اپنے آقاؤں کے التفات سے محروم ہو رہے تھے۔ ان کے لیے فکر مندی بڑی ناگزیر چیز ہے، پیدا ہوگی۔ خود حضور نے پہلے مرحلے میں بھی اس فکر مندی کا جیسے جیسے اظہار کیا ہے وہ غیر معمولی ہے، اور بعد میں تو یہ معلوم ہے کہ خود فقر اختیار کر لیا تاکہ میرے ساتھ جو مہاجرین آئے ہیں ان کے لیے رزق کا بندوبست ہوتا رہے۔ تو یہاں پر بھی یہ خواہش پیدا ہونا کوئی مذموم چیز نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ تقاضا تم سے کبھی نہیں کیا کہ تم یہ خیال کرو کہ ان لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا تو ہماری دعوت اور اس کو آگے بڑھ کر قبول کرنے والے غربائے مسلمین اس سرزمین میں بے یار و مددگار ہو کر رہ جائیں گے۔ غلام ایمان لا رہے تھے، چھوٹے لوگ ایمان لا رہے تھے، بچے ایمان لا رہے تھے، وہ بھی اپنی معیشت میں اپنے والدین پہ منحصر تھے۔ تو حضور کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ ان کا کیا بنے گا؟ نہیں، ان میں سے کسی چیز کو بھی خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی دعوت اور اپنے ساتھیوں کے لیے ان ناقدروں کی مدد اور سرپرستی کے محتاج نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ خدا ہے اور تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی مدد، تقویت اور کفالت کے لیے وہی کافی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہم بندوبست کیے بیٹھے ہیں، ہم بندوبست کریں گے، اس کی فکر آپ کو نہیں کرنی ہے۔ ہم تم لوگوں سے کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں؟ رزق کا نہیں، رزق کے ذرائع کی طرف دیکھنے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا جائے گا، ان لوگوں کو بھی رزق ملتا رہے گا۔ آگے بھی ہم نے ان کے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ ان کے کسی ساز و سامان کی طرف دیکھنا، اس کے لیے استعمالت کے جذبات پیدا کرنا، اپنے ساتھیوں کے بارے میں پریشان ہونا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں اس مرحلے میں وہ تقویٰ ہے، یعنی ٹھیک حدود کی پاسداری۔ جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس کے حدود کی بھی پاسداری۔ جو تمہارے ذمے کام لگایا گیا ہے اس کو ذمہ داری سے پورا کرنا۔ تمہاری بھی یہی ذمہ داری ہے، تمہارے ساتھیوں کو بھی اس میں تمہارا ساتھ دینا ہے۔ اس وقت تقویٰ بھی یہی ہے، اور یہ اطمینان رہنا چاہیے کہ والعاقبۃ للتقویٰ، انجام کی فیروز مندی تقوی کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت فیصلہ فرما رہے ہیں، یہاں یہ نہیں ہے کہ فیصلہ یا نتیجہ آخرت پر مؤخر ہے، وہ اس جگہ نکلنا ہے۔ جب یہ طے ہے تو پھر جو انجام تم لوگوں کے لیے ہم نے طے کر رکھا ہے اس کی فیروز مندی کا بھی تم کو اندازہ نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ اس کا انتظار کرو اور دیکھو ہم کن کن پہلوؤں سے تمہاری مدد کرتے ہیں۔ میں نے وضاحت کیا، یعنی تمہیں بھی اور ان کو بھی جو دعوت کے اس کام میں تمہارے ساتھی بنیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، اور ہم جب اپنا کوئی کام کسی کے سپرد کرتے ہیں تو اس کے رزق کی ذمہ داری اسی طرح اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اس لیے تم ہمارا کام کرو اور نماز کا اہتمام رکھو، باقی جو ذمہ داری ہماری ہے اس کو ہم پر چھوڑ دو۔ اس کے لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی ڈیوٹی پر ہو،
تو مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں اپنی مزدوری کے حقدار وہ ملے گی۔ اسی کو ہمارے جلیل القدر استاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کی مزدوری کرتا ہوں جس نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کر دو، تو کیا میرا پروردگار میرا پسینہ بہنے دے گا؟ اسی اعتماد اور توکل کے ساتھ اللہ کے کام کرنے چاہیے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔